أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو اکیلا ہی پوری کائنات کا خالق، مالک، رازق اور نظام چلانے والا ہے. ان گن لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام امام الہدیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہ تعالیٰ کی کروڑوں رحمتیں ہوں صحابہ کرام علیہم اجمعین کی کمروں پر، جن نبی کے یاروں نے، نبی کے وفاداروں اور آپ کے سچے پیروکاروں نے آپ کی زبان نبوت سے نکلنے والا ایک ایک لفظ بڑی ہی امانتداری اور بڑی ہی دیانتداری سے ہم تک پہنچایا. ہم دعا گو ہیں اللہ یہ تیرے نبی کے پیارے صحابہ، یہ آسمان دنیا کے ٹمٹماتے ہوئے ستارے جہاں بھی لیٹے ہیں ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرما. تابعین، تبع تابعین، علماء کرام، محدثین اعظام، اے اللہ جو بھی تیرے دین کے لیے کوشش کر رہا ہے اسے دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرما. قابل احترام بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، عفت و حیا کی پیکر، ممتا سے لبریز، قابل عزت، قابل احترام اسلامی ماؤ بہن، اللہ تعالیٰ کی توفیق و رحمت کے ساتھ آج کے اس عظیم الشان خطبہ جمعۃ المبارک میں جس موضوع کے حوالے سے چند باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کرنا ہے وہ موضوع ہے رمضان المبارک کی شان و عظمت اور اس کی بڑی ہی شاندار خیر و برکات. قرآن حکیم اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: یخلق ما یشاء و یختار. وہ اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. اس نے چاہا زمینیں بنائیں، 7 آسمان بنائے، دن رات کا نظام بنایا، ہر چیز اس نے پیدا کی. اور آگے فرمایا وَيَخْتَارُ، اور جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے، عظمت دیتا ہے، چن کر مقام دیتا ہے، شان عطا فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ نے پانی پیدا کیے، زمزم کو چن کے مقام عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ نے شہر اور بستیاں پیدا کی، مکہ اور مدینہ کو چن کے مقام عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا، چن کر نبیوں کو مقام دیا، اور نبیوں میں سے بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ شان و عظمت عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ نے فرشتے پیدا کیے، جناب جبریل اسلام کو سب سے زیادہ شان و عظمت عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ نے جتنی مخلوقات پیدا فرمائی ان میں سے جس کو چاہا چن کے عظمت، شان اور مقام عطا فرمایا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دن بنائے، دنوں میں سے عظمت عطا فرمائی، راتیں بنائی، راتوں میں سے لیلۃ القدر کو شان عطا فرمائی، اور مہینے بنائے تو مہینوں میں سب سے زیادہ شان و عظمت رمضان المبارک کے مہینے کو عطا فرمائی. رمضان المبارک کے مہینے کی شان و عظمت رب کی عطا کردہ. اور آئیے سنیے، کتاب و سنت میں بے شمار باتیں ہیں رمضان المبارک کی شان و عظمت کے حوالے سے. سب سے پہلی بات اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں اپنی آخری کتاب جو ساری کتابوں میں سب سے زیادہ عظمت والی ہے وہ اس رمضان المبارک میں نازل فرمائی. جتنی آسمانی کتابیں سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ اور سب سے بلند و بالا اور سب سے اعلیٰ نبی پر سب سے اعلیٰ مہینے میں نازل فرمائی. قرآن اللہ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. لوگوں جانتے ہو رمضان کون سا مہینہ ہے؟ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا، اور رمضان کو یہ عظمت حاصل ہے. قرآن سے پہلے جتنی کتابیں آسمانی اللہ نے نازل فرمائی وہ بھی رمضان کے مہینے میں ہی نازل فرمائی. مسند احمد اور دیگر احادیث کے مطابق صحف ابراہیم جو ابراہیم علیہ السلام کو صحیفے دیے گئے وہ رمضان کی پہلی رات اللہ نے نازل فرمائی. اور تورات جب 6 روزے گزرے تو اللہ نے رمضان میں نازل فرمائی. اور انجیل 13 رمضان کو نازل ہوئی، اور زبور 18 رمضان کے بعد نازل ہوئی. اور
قرآن کریم اللہ نے لیلۃ القدر میں تاک رات میں نازل فرمایا. یہ رمضان المبارک کو فضیلت حاصل ہے کہ جتنی آسمانی کتابیں ہیں اللہ نے ساری کی ساری رمضان المبارک میں نازل کی. رمضان المبارک کی یہ شان و عظمت، اس میں قرآن اترا، یہ قرآن رمضان میں اترا. اور حضرات رمضان المبارک کی دوسری شان و عظمت اور وہ یہ ہے کہ رمضان ایک واحد مہینہ ہے جس کا قرآن کریم میں اللہ نے نام بھی ذکر فرمایا ہے. باقی 11 مہینوں کے نام قرآن میں نہیں ہے، قرآن کریم کے اندر صرف رمضان کا مہینہ ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. اور حضرات یہ رمضان کی عظمت ہے، رمضان قرآن میں ہے اور قرآن رمضان میں ہے. قرآن کا اور رمضان کا بڑا گہرا تعلق، رمضان قرآن کے اندر ہے. اللہ نے قرآن کے اندر رمضان رکھا ہے، سارا رمضان قرآن پڑھا جاتا ہے، ایمان والے قرآن کی تلاوت، اور قرآن کے اندر رمضان کا ذکر ہے، رمضان کے مسائل اور فضائل اور برکات کا ذکر ہے. یہ صرف قرآن کو شرف حاصل ہے. اور رمضان المبارک کی تیسری عظمت اور وہ یہ ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا دخل رمضان، جب رمضان داخل ہوتا ہے فتحت ابواب الجنہ، اللہ جنت کے سارے دروازے کھول دیتے ہیں. رمضان آتے ہی، رمضان کی ابھی رات شروع ہوتی ہے، مغرب کے وقت کتنی بڑی تبدیلی آتی ہے، اللہ تعالیٰ کی کیا مہربانیاں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ جنت کے 8 دروازے ہیں، 8 کے 8 دروازے رمضان کی پہلی رات کھول دیتے ہیں. اور اسی پر بس نہیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا جب تک رمضان رہتا ہے تو سارا رمضان جنت کے سارے دروازے کھلے رہتے ہیں. ہر وقت رمضان میں جنت کے سارے دروازے کھلے رہتے ہیں. اور رمضان کی اصلی عظمت اور وہ یہ ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے غلقت ابواب النار، جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. وَلَمْ يُفْتَحْ مِنْهَا باب، اور سارا رمضان جہنم کا کوئی دروازہ نہیں کھولا جاتا. رمضان آتے ہی جنت کو کھول دیا جاتا ہے اور رمضان کے آتے ہی ساری جہنم کو بند کر دیا جاتا ہے. دنیا والوں کو پیغام دیا جاتا ہے رمضان واحد مہینہ ہے جس میں رب کی جنت میں جانا بھی آسان ہو چکا ہے اور اللہ کی جہنم سے بچنے والوں جہنم سے بچنا آسان ہو چکا ہے. یہ رمضان کی عظمت ہے، یہ رمضان کی فضیلت ہے. اور آگے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء، صرف جنت کے دروازے نہیں کھولے جاتے بلکہ رمضان جب آتا ہے، صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں آسمانوں کے بھی سارے دروازے اللہ کھول دیتے ہیں. رزق کہاں سے آتا ہے؟ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، اللہ کہتا ہے تمہارا رزق آسمانوں میں. شفا کہاں سے آتی ہے؟ عزت دینے والا کہاں ہے؟ اللہ کے پاس سب کچھ، ہر چیز کے خزانے آسمانوں میں ہیں. اور جب رمضان آتا ہے اس کی برکتیں کیا ہیں، اس کی عظمت اور شان کیا ہے. اللہ جنت کے بھی دروازے سارے کھول دیتا ہے اور آسمان کے بھی سارے دروازے کھول دیتا ہے. بلکہ ایک حدیث پاک میں نے یہاں تک پڑھا، صحیح بخاری، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فتحت ابواب الرحمہ، اللہ اپنی رحمت کے بھی سارے دروازے کھول دیتے ہیں. آئیے اپنے دلوں کے دروازے کھولیے، اپنے گھروں کے دروازے کھولیے، آئیے دل کی کھڑکیاں کھول کے اس رمضان کو جگا دیجئے، اس کا استقبال کیجئے. اللہ رمضان کے آنے پہ کیا تبدیلی فرماتے ہیں، کیا شان و عظمت اور کیا مقام رمضان کو عطا فرماتے ہیں. حضرات رمضان کی اگلی فضیلت اور وہ یہ ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب رمضان آتا ہے، رمضان کی بھی پہلی رات ہوتی ہے، صفدت الشیاطین، جتنے سرکش شیطان ہیں سب کو جکڑ دیا جاتا ہے. وہ شیطان جو انسان کا ابدی دشمن، قیامت تک اس نے رب سے مہلت مانگی کہ میں تیرے سیدھے راستے پہ بیٹھ کے تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا. رمضان کا مہینہ آتا ہے، شرکش شیطانوں کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے، باندھ دیا جاتا ہے.
کئی بھائی کہتے ہیں کہ رمضان میں شیطان تو جکڑا ہے لیکن لوگ پھر بھی گناہ کرتے ہیں، جن کے اندر کا شیطان ہے وہ انہوں نے خود جکڑنا ہے۔ ابلیس شیطان سرکش جنوں کو رب جکڑ دیتا ہے، اب ایمان والوں کو اللہ شیطانوں سے بچاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَمِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ، یہ شیطان جو ہوتے ہیں جنوں سے بھی ہوتے ہیں انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں، تو وہ تو کھلے رہتے ہیں۔ یہ تو اب ایمان والوں کی ذمہ داری ہے اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے، نیکیاں کر کے گناہوں سے بچ کے اندر کے شیطان سے بھی بچ سکتے۔ تو رمضان المبارک کی یہ عظمت اور یہ شان ہے کہ سارے سرکش شیطانوں کو، بڑے بڑے جو شیطان ان کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اور رمضان المبارک کی اگلی فضیلت اور وہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کی ہر رات، رمضان کے دن بڑے قیمتی ہیں لیکن رمضان کی راتیں دنوں سے بھی زیادہ قیمتی ہیں۔ ذہن نشین کرنا چاہیے، رمضان کے استقبال اس کی تیاری میں محنت کرنی چاہیے۔ یہ کوئی عام دن راتیں نہیں آ رہی، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں رمضان کی ہر رات اللہ کی طرف سے اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے۔ وہ اعلان پتہ کیا ہے؟ سنیے ذرا، وہ اعلان کس نے بیان کیے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اللہ کے فرشتے اعلان کرتے ہیں، وہ اعلان کیا ہے؟ ہر رات اعلان ہوتا ہے کوئی سوال کرنے والا سوال کرے رب اس کو عطا کر دے گا۔ بندوں کا کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ جو چاہیے مانگو، ایک دو تین دفعہ مانگو ناراض ہو جاتے ہیں، رب سے نہ مانگو رب ناراض ہو جاتا ہے۔ رمضان کی ہر رات اعلان ہوتا ہے کوئی سوالی مانگے اس کو دیا جائے گا، ہے کوئی توبہ کرنے والا توبہ کرے اس کی 60 سال کی 70 سال کے 40 سال کے سارے گناہوں کو بخش دیا جائے گا، اس کی توبہ کو قبول کر لیا جائے گا۔ رمضان کی ہر رات اعلان ہوتا ہے، بڑا قابل غور اعلان ہے۔ اعلان ہوتا ہے اے خیر کے چاہنے والے، نیکیوں کے چاہنے والے، آگے بڑھ، جان مار، کوشش کر، نیکیوں کا اور خیر کا مہینہ آ چکا ہے۔ ہر رات اعلان ہوتا ہے، اور اعلان بھی کوئی آدھی رات نہیں ہوتا، ایک گھنٹے کے لیے وقت نہیں ہے، ساری رات اعلان ہوتے رہتے ہیں۔ اور یہ بھی اعلان ہوتا ہے یا باغی الخیری اکثر، اے گناہوں کے چاہنے والے، اے گناہوں کے دل دادا، اب گناہوں سے باز آ جا، گناہوں سے رک جا، یہ گناہوں کا موسم نہیں ہے، یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے۔ حضرات ساری رات اعلان ہوتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ہے کوئی سوالی سوال کرے دیا جائے گا، ہے کوئی اولاد مانگنے والا، مال مانگنے والا، دنیا آخرت کی کوئی خیر مانگے اس کو رب کا سچا وعدہ ہے اس کو عطا کر دیا جائے گا۔ اور یہ سب کچھ رمضان المبارک کے مہینے میں ہے۔ حضرات رمضان المبارک کی بے شمار فضیلتیں اور اس کے خصائص جو دوسرے مہینوں کے نہیں ہیں، کتاب و سنت اس سے بڑے بڑے ہیں، لیکن میں اختصار کے ساتھ روزے کی فضیلت بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ روزہ بھی رمضان کے اندر ہے، یہ بھی رمضان کی فضیلت ہے کہ رمضان کے روزوں کو اللہ نے عظمت عطا فرمائی ہے۔ نبی مکرم رسول معظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صام رمضان، جو رمضان کے روزے رکھے گا غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو بخش دے گا۔ یہ روزے کی عظمت نبی الاسلام فرماتے ہیں الصوم جنۃ، روزہ ڈھال ہے۔ جس طرح میدان جہاد میں مجاہد کے پاس ڈھال ہوتی ہے، تیر تلوار کے وار سے جان بچ جاتی ہے، جسم محفوظ ہو جاتا ہے، روزہ ڈھال ہے، روزہ رکھ لے، یہ روزہ گناہوں سے بچاتا ہے، اور روزہ ڈھال ہے قیامت کے دن جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے۔ یہ روزے کی عظمت، یہ روزے کا مقام ہے۔ اور تیسری عظمت روزے کی اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روزہ قیامت کے دن آئے گا اور رب سے کہے گا، شفاعت کرے گا، سفارش کرے گا، اے میرے رب میں نے اس تیرے بندے کو کھانے اور پینے سے روکا تھا اور یہ رک گیا تھا، خواہشات سے رک گیا تھا۔ روزہ سفارش کرے گا، اللہ روزے کی سفارش قبول کر کے روزے دار کو معاف فرما دے گا۔ یہ روزے کی عظمت ہے، یہ روزے کا مقام ہے۔ اور اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی بات ارشاد فرمائی، سومو، اے لوگوں روزہ رکھا کرو، تصحو، صحت پا جاؤ۔ یہ روزہ رکھنے سے صحت یابی ملتی ہے، اللہ صحت عطا فرماتے ہیں، بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی زبان سے۔ اور حضرات روزے کی فضیلت بے شمار باتیں ہیں۔ آخری بات، ایک نفلی روزہ، فرضی نہیں، فرضی کا تو اجر ثواب اللہ کے علاوہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ ایک نفلی روزہ، اس کی ایک حدیث میں فضیلت کس طرح آئی ہے، صحیح بخاری شریف، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس نے ایک روزہ اللہ کے لیے رکھا 70 سال اللہ اس بندے کو جہنم سے دور کر دیتے ہیں۔ ایک مسافر گھوڑے پہ سوار ہو کے، دنیا کی تیز ترین سواری اس وقت گھوڑا تھی، نبی علیہ السلام نے مثال دے کے سمجھایا، تیز ترین سواری 70 سال بھاگتی رہے، دوڑتی رہے، جتنی دور چلی جائے گی، ایک روزہ رکھنے والے کو قیامت کے دن اللہ جہنم سے اتنا ہی دور کر دے گا۔ میرے بھائی، میرے دوست، میرے عزیز، رمضان کی یہ عظمت کہ رمضان میں رب نے روزے رکھے جو عظیم الشان عبادت ہے۔ اگلی بات کی سماعت فرمائیے، روزے دار کی کیا فضیلت ہے؟ روزے رکھنے والا بھائی ہے، بیٹا ہے، ماں بہن ہے، روزے دار کی عظمت کیا ہے؟ یہ بھی رمضان کی عظمت ہے کہ رمضان آتا ہے، دنیا والوں کو عظمت نصیب ہو جاتی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، روزے دار جب افطاری کے وقت دعا کرتا ہے، اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتے۔ روزے دار کی یہ فضیلت کہ روزے دار کو اللہ یہ عظمت عطا فرماتے ہیں، اور رب کے سامنے ہاتھ اٹھا لیتا ہے، اللہ خالی واپس نہیں لوٹاتے ہیں۔ اور روزے دار کی دوسری فضیلت نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، لا خلوف فم الصائم، روزے دار کے منہ سے آنے والی بو، کتنے گھنٹے بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے، منہ میں سمیل آ جاتی ہے، فرمایا روزے دار کے منہ کی سمیل جو اس کی بیوی کو پسند نہیں ہے، اس کے بچوں کو پسند نہیں ہے، اس کے دوستوں کو پسند نہیں ہے، یہ روزے دار روزہ رکھتا ہے، بھوک پیاس برداشت کرتا ہے، اس کے منہ سے سمیل آتی ہے، اللہ کا سچا نبی فرماتا ہے اللہ کو وہ سمیل، وہ بو جنت کی کستوری سے بھی زیادہ پیاری لگتی ہے۔ یہ روزے دار کی عظمت ہے، یہ روزے دار کا مقام ہے۔ اور تیسری بات اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، روزے دار کو رب دو خوشیاں دے گا، دو موقع پہ، ایک افطاری کے وقت جب کھانے سامنے پڑے ہوتے ہیں، سارا سال ہی بندہ کھاتا ہے، اچھا کھانے کی خواہش ہوتی ہے، بندہ خوش ہوتا ہے، لیکن جو خوشی رمضان میں نصیب ہوتی ہے وہ دوسرے کھانوں میں نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ روزے دار کو دو خوشیاں دیتا ہے، ایک دنیا میں، ایک آخرت میں۔ دنیا میں جب روزہ افطار کرتا ہے اس وقت خوشی ہوتی ہے، اور دوسری خوشی رب اس وقت دے گا جو اللہ کے پاس ملاقات کے لیے جائے۔ اصل خوشی یہ ہے، کیا بات سمجھ آئی؟ روزہ دار کی رب دنیا بھی خوشیاں والی کر دیتا ہے، آخرت بھی خوشیاں والی کر دیتا ہے۔ روزہ دار دنیا میں بھی خوش رہتا ہے، آخرت میں بھی خوش رہتا ہے۔ اور حضرات روزے دار کی چوتھی فضیلت اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ نے جنت کے 8 دروازے بنائے ہیں، ایک دروازے کا نام ہے باب الریان، وہ دروازہ صرف خاص اللہ نے روزے داروں کے لیے رکھا ہے، روزے داروں کے لیے۔ اعلان ہوگا قیامت کے دن، کہاں ہے روزے دار؟ جتنے روزے دار ہوں گے سارے جمع ہو جائیں گے، اللہ ان کو خصوصی پروٹوکول کے ساتھ جنت میں اس دروازے سے داخل کریں گے جو باب الریان روزے داروں کا دروازہ ہوگا۔ جب داخل ہو جائیں گے اللہ کے نبی پتہ کیا فرماتے ہیں، روزے داروں کے علاوہ اس دروازے سے اور کوئی نہیں جا سکے گا، اور جب روزے دار جائیں گے اس دروازے کو پھر بند کر دیا جائے گا۔ یہ روزے داروں کی عظمت ہے، یہ روزے داروں کا مقام، قیامت کا دن خصوصی پروٹوکول دیا جائے گا۔ اور حضرات روزے دار کی 5ویں فضیلت اور وہ یہ ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، باپ بھاگے گا، دوست دشمن بن جائے گا، کوئی کسی کا حال نہیں پوچھے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی سچی زبان سے ارشاد فرمایا، روزہ آئے گا اور روزے دار کو پکڑ کے رب کے سامنے لے جائے گا، اور روزہ اور قرآن بندے کی سفارش کر کے روزہ دار کو جنت میں داخل کروا دے گا۔
اللہ دونوں کی سفارش قبول کریں گے، حدیث پاک کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جب سفارش قبول کر لے پھر بندہ جہنم سے بچ گیا اور جنت میں۔ یہ روزے دار کی عظمت ہے حضرات۔ آپ نے رمضان آج کے جمعے کا موضوع سنا، رمضان کی عظمت، اس کی برکتیں، رمضان ہے ہی سارا برکتوں والا۔ نبی علیہ السلام فرماتے تھے عطاکم شہر رمضان شہر مبارک، لوگو تمہارے پاس رمضان آ رہا ہے جو مہینہ بڑا برکتوں والا، ایک لمحہ برکت سے بھرا پڑا ہے، گھنٹہ دن رات سارا برکتوں والا ہے۔ سحری کی برکت کیا ہے، سحری کی فضیلت کیا ہے؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں سحری کھایا کرو، اللہ نے سحری کھانا برکت والی بنا دیا ہے۔ بندہ کھاتا تو کم ہوتا ہے لیکن سحری کھاتا ہے اللہ اور برکت دے دے۔ تو میرے بھائی، میرے دوست، میرے عزیز، سحری بھی برکت والی، اور نبی علیہ السلام فرماتا ہے جب بندہ سحری کھاتا ہے اللہ کے فرشتے سحری کھانے والوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ سحری کی فضیلت ہے، رمضان میں روزے کی فضیلت آپ نے سنی ہے۔ آخری بات اور وہ یہ ہے کہ رمضان میں قیام کرنے کی فضیلت ہے، یہ بھی رمضان کی فضیلت ہے، یہ رمضان میں مقام حاصل ہے۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من قام رمضان، جس نے رمضان کا قیام کیا ایمان کی حالت میں، ثواب کی نیت سے اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ رات میں غلطیاں ہوئی، رات کو قیام کیا معاف ہو گئی، دن میں غلطیاں ہوئی، دن کو روزہ رکھا، اللہ وہ بھی معاف فرما دیتا ہے۔ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو امام کے ساتھ قیام کرتا ہے، امام کے ساتھ جاتا ہے، اس کو یہ عظمت نصیب ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ساری رات ہی قیام کرنے کا اجر و ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ حضرات رمضان المبارک کی فضیلت، اس کی شان و عظمت کتاب و سنت میں بے شمار باتیں، چند باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح بات سن کے سمجھ کے پوری زندگی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان المبارک کا استقبال، اس کی تیاری ہمیں اس سے پہلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔